علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے۔ اسی محرم الحرام 1442 ہجری کے پہلے ہی عشرے میں ایک شیعہ ذاکر آصف رضا علوی نے اسلام آباد میں ایک مجلس پڑھنے کے دوران امیر المومنین خلیفہ راشد، یار غار اور یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی عنہ اللہ کی تعالیٰ شان عنہ میں علیہ السلام۔ آخری درجے کی گستاخی کرتے ہوئے ان پر نعوذ باللہ من ذالک کفر کا الزام لگایا ہے، وَلِعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ لیکن بعد میں گرفتاری کے خوف سے ایک معذرت نما بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ جس طرح وہ اہل سنت میں گھسے ہوئے ناسبیوں کا علمی رد کرتے ہیں، ویسا ہی اہل تشیع میں گھسے ہوئے ان غالی رافضیوں کو بھی گالی گلوچ کرنے کے بجائے علمی طریقے سے گرفت میں لائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ میرے بھائیو، یہ جو کچھ فتنہ اس محرم 1442 ہجری کے اندر شروع ہوا، یہ فتنہ ہمیں اس حدیث کی یاد دلاتا ہے جو مسند امام احمد کے اندر موجود ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں موجود ہے۔ اگرچہ اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس سے باقی روایتیں سپورٹیو ہیں، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو علیہم السلام۔ یہودیوں نے ان کا انکار کر کے اور ان کی توہین کر کے اور ان کی ماں کے اوپر الزام لگا کر اپنے آپ کو تباہی میں ڈالا، اور دوسری طرف کرسچنز نے ان کے بارے میں وہ کچھ دعویٰ کیا جس کے وہ اہل نہیں تھے، یعنی خدا کا بیٹا قرار دے دیا یا خدا ہی قرار دے دیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد مولا علی فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے دو طرح کے لوگ گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ یہ پوری حدیث ہے مسند احمد میں، لیکن اس میں ایک کمزور راوی ہے جس کی وجہ سے یہ روایت کمزور ہے، لیکن اسے سپورٹیو صحیح حدیث فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود ہیں، 2 اسناد، اور وہ خود مولا علی نے ہی روایت کی ہے، حدیث موقوف ہے، آپ کا اپنا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کوئی صحابی کوئی غیبی خبر بیان کرے تو وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اس میں نہ بھی کرے، تب بھی یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس میں یہ امپلائڈ ہوتا ہے، چھپی ہوئی بات ہوتی ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، کیونکہ اللہ اور مخلوق کے درمیان علم الغیب کا جو ذریعہ ہے وہ صرف پیغمبر ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ کسی انسان سے کلام کرے، ہاں مگر وہ اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لیتا ہے کہ ان پر غیب کا علم ان کو دیتا ہے یا غیب پر مطلع کرتا ہے، اور تمہارا کام ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ، ان کی غیبی خبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 179 کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ تو وہ موقوفاً 2 روایتیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ، 2 فرقے گمراہ ہوں گے، اور دوسری روایت میں آتا ہے میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلو کر کے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں گروہوں سے بچائے۔ یعنی یہ جو محبت میں غلو کرنے والے ہیں یہ رافضی ہیں، غالی، جو اکثریت اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے، اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی ہیں جو مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے، جن کی اکثریت اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے۔ اگرچہ اہل سنت ان کو آن نہیں کرتے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پلیٹ فارم تو اہل سنت کا یوز کر رہے ہوتے ہیں، بریلویوں کا، دیوبندیوں کا اور اہل حدیث کا۔ تو یہ 2 گروہ جو ہیں جن کے بارے میں احادیث میں پریڈکشنز موجود تھیں کہ یہ گمراہ بھی ہوں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے، تو ان کے اس وقت جو نمائندہ خطباء ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ وہ انہیں دوزخ میں لے جائیں، والعیاذ باللہ تعالی، اگر انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہ کی۔
یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی، لفظ ہم اردو میں رضا بولتے ہیں، یہ لفظ رضا ہے زیر کے ساتھ، یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے، نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اس کی جہالت کا لیول ہے، اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، اور اس کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مسئلہ تو ابھی اس محرم 1442 ہجری میں شروع ہوا، اگست 2020 کے اندر، آج سے سال پہلے بھی اس کے کئی ایک فتنے سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا۔ صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے، اور وقتاً فوقتاً جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی۔ اسی طریقے سے سید حیدر نقوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں، لیکن اب اس محرم کے اندر جو اس نے فتنہ کھڑا کیا ہے یہ تو بہت بڑے لیول کا فتنہ ہے، کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں خصوصاً پاکستان کے اندر اتحاد بین المسلمین کے داعی جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں، اور وہ چونکہ یہاں پہ مائنورٹی کے اندر ہیں، اقلیت میں ہیں، تو وہ اہل سنت کے ساتھ اتحاد کی فضا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں اہل سنت کے اوپر سب سے بڑا ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جتنے بھی تکفیری لوگ ہیں، علماء یا جماعتیں، وہ اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، اور کسی حد تک ان کی بات درست بھی ہے۔ ہم نے ماضی میں اس طرح کی کئی جماعتیں بھگتی ہیں، یہ تو اب ضرب عصب اور رد الفساد کے بعد یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے ہیں، ادروائز 80 کی دہائی سے لے کے ابھی تک جس طریقے سے انہوں نے یعنی تکفیریت یہاں پر عام کی، حتیٰ کہ ٹوائلٹس کے اندر انہوں نے شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ جو لفظ ہے یا کافر بھی ایون جو لفظ ہے، اس کے سارے حروف تہجی قرآن کے حروف تہجی ہیں، یہ ہم ٹوائلٹ میں نہیں لکھ سکتے، یہ قرآن کے حروف تہجی کی تحقیر اس میں لازم آئے گی۔ یہ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، ایون فقہ حنفی کے ہاں بھی پایا جاتا ہے یہ۔ بہرحال یہ اب جا کے کچھ سکون آیا ہے اور یہ لوگ بیک فٹ پہ گئے، تو اب یہی اگر تکفیری معاملات اہل تشیع کی جانب سے کھڑے ہوں گے، ان کے جاہل ذاکرین کی جانب سے، جن کا رونا اکثر ان کے علماء روتے رہتے ہیں، ان کے خلاف فتوے بھی دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت جو اہل تشیع کا ممبر ہے وہ ذاکرین کے قبضے میں ہے، جس طرح اہل سنت کے ممبروں پر آپ کو خطباء اور نعت خوان حضرات ڈومیننٹ نظر آتے ہیں، اس سے کئی گنا بڑھ کر اہل تشیع کے ممبروں پر آپ کو ذاکرین کا قبضہ نظر آئے گا۔ اہل سنت میں پھر بھی علماء کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اہل تشیع میں پریکٹیکلی ذاکرین کا پلڑا بھاری ہے، اور اسی وجہ سے اہل تشیع کے علماء یہ رونا پیٹنا کرتے رہتے ہیں اپنے مکتب فکر کا، اور کہتے ہیں جی مکتب اہل بیت بدنام ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ ایک دن میں ایسا نہیں ہوا، اس کے پیچھے 70-80 سال کی جو ہے وہ ایک گمراہی کی داستان ہے، جس نے یہاں تک اب رنگ دکھایا ہے کہ اب اوپنلی ممبروں سے علی اللہ نعوذ باللہ، حسین جل جلالہ نعوذ باللہ، اس قسم کے الفاظ بھی سننے کو مل رہے ہیں جو صراحتاً کفری عقائد ہیں۔ اگرچہ اہل تشیع کے بڑے علماء اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن عوام الناس تو انہی لوگوں کو ممبروں پر جگہ دیتی ہے، اور اس میں ایک ذاکر جو ہے یہ بھی ہیں۔ تو اب اہل تشیع کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جس طرح کچھ دن پہلے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں گستاخانہ جملے بولے، اور اس نے کیسے پینترے بدلے۔ سب سے پہلے تو اس نے اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جس میں اس نے یہ بات کی تھی کہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھی، اور کہا کہ ایسی کوئی ویڈیو کہاں ہے، لے کر آؤ۔ میں آپ کو بتاؤں یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں،
عوام کو دھوکہ کہاں سے دیں گے؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کسی نے ویڈیو سنبھالی تھی، وہ اس نے چڑھا دی، پھر جو ہے پھر اس نے پینترا بدلا اور اس نے کہا جی نہیں نہیں وہ یہ نہیں، یہ تو فلاں بزرگ نے بھی خطا لکھا، فلاں نے لکھا، 3-4 لیکچر اس پہ دیے. اس پہ جب خود بریلوی علماء نے اسے ڈانٹا، پھر اس نے ایک نیا پینترا بدلا اور اس نے کہا نہیں میرا تو کہنے کا مطلب اجتہادی خطا تھا. یہ 3 سٹیپس میں اس نے اپنی 2 نمبری ظاہر کی، اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. وہ نہ پہ بھی ہو، وہاں پہ نہ بھی ہو، اصل تو آخرت کا عذاب ہے نا جو بھگتنا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. تو بریلوی علماء نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا اور فرنٹ سے لیڈ کیا، اگرچہ وہ خود ایک سمجھ لیں بریلویوں کی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے. بالکل اب شیعہ کو بھی چاہیے کہ یہ اب کام بریلویوں کا یا اہل حدیث یا دیوبندیوں کا نہیں ہے کہ اس منوس مارے کو پکڑیں. یہ اہل تشیع علماء کا کام ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں اور اس کو اندر کروائیں. صرف تقریریں اور مذمتی بیان دینے سے کام نہیں چلے گا. اس نے بھی اسی طریقے سے اشرف جلالی والا کام کیا، اس نے بھی اپنے پینترے بدلے اور اس نے کہا جی میں نے تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بات کی تھی، میں نے تو سیدہ فاطمہ کی بات ہی نہیں کی. حالانکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ بات ہے. اس نے جو ہے وہ پہلے بطول نام لیا، پھر فدق کا ذکر کیا، اور پھر اسی کانٹیکسٹ کے اندر اس نے بات کی کہ جی وہ حق مانگنے گئی تھیں، اور پھر اس نے کہا کہ جی وہ حق کا انکار کر کے نعوذ باللہ خلیفہ جو ہے وہ کافر ہو گیا، اگر وہ فضیلت کا انکار کرتا تو صرف گناہ گار ہوتا. تو یہ حق کا انکار نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو ایک معاملہ الگ ہے. میرا فدق آج ٹاپک نہیں، میں دیکھ لیں میرے نزدیک تو دونوں موقف درست تھے. اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام سیدہ فاطمہ کی بات مان لیتے تو وہ بھی موقف درست تھا، کیونکہ یہ مسئلہ مینیجیریل تھا. اور اگر جو انہوں نے خود ڈیسیژن کیا مینیجیریل، یہ بھی اپنی جگہ درست تھا. سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے آلموسٹ اس واقعے کے 90 سال کے بعد جب وہ 99 ہجری میں خلیفہ بنے تو انہوں نے آل فاطمہ کے حوالے فدق کو کر دیا تھا. یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو میں دونوں چیزوں کو مینیجیریل ایشو سمجھتا ہوں. تو یہ جو اس شخص نے یہ بات کی کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ انہوں نے حق کا انکار کیا اور کفر کیا نعوذ باللہ، بعد میں کہتا ہے میں تو یزید کی بات کر رہا تھا. او بھائی یزید تو سب سے منحوس ترین پرسنالٹی ہے اہل سنت کے ہاں. وہ لوگ جن میں ناسبیت بھی پائی جاتی ہے نا، وہ بھی یزید پہ لانتیں بھیجتے ہیں. تو یزید کی بات ہی نہیں تھی ہو رہی، کیونکہ تم نے اس تقریر کے سٹارٹ میں کہا کہ میں اسلام آباد میں بیٹھ کے وہ بات کروں جس کے لیے بڑا جگرا چاہیے. یزید کو کنڈیم کرنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے جس پہ خود سنی لانتیں بھیج رہے ہیں. اور ہماری ویڈیوز کے بعد تو آپ مطلب پورے کا پورا بنو امیہ کا خاندان جو ہے وہ تختہ مشق بنا ہوا ہے. اور بنو امیہ میں سیدنا عثمان بن عفان شامل نہیں ہے، ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایکسکلوڈ ہیں. جس طرح اگر ہم بنو ہاشم کے فضائل بیان کریں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ابو لہب کے فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. لیکن ڈومیننٹ کی بات کی جاتی، تغلیب کا قاعدہ. جیسے قرآن میں بھی آیا کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، حالانکہ ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا. تو اللہ نے اس کو بھی، چونکہ ڈومیننٹ فرشتے ہی تھے زیادہ، ایک صرف جن تھا تو اللہ نے اس کو بھی اس طریقے سے شمار کیا. تو یہ عربی کا قاعدہ ہوتا ہے. تو یزید کے لیے اس کی مذمت کرنے کے لیے کون سا جگرا چاہیے؟ یہ پہلی ٹیکنیکل غلطی جو وہ اپنے مذمتی بیان میں کہہ رہا ہے کہ جی وہ میرے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، میں تو یزید کی بات کر رہا تھا. دوسری اس نے مس ہینڈلنگ جو اس میں کی کہ یزید نے تو کسی حق کا انکار کیا ہی نہیں، اس نے تو حق دے دیا. پھر وہ کیا حق مانگنے گئی تھی کہ یہ اب امام سجاد زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام المتوفى 95 ہجری، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے اور باقی اب جو آل رسول میں سے بچ گئے ہیں ان کو واپس روانہ کر دیا جائے. تو یزید نے تو اس کے بعد وہ حق دے دیا تھا. پہلے جو اس نے جو دنیا اور آخرت میں اپنے لیے تباہی کمائی وہ تو الگ، لیکن بعد میں تو اس نے تو حق دے دیا تھا نا. کوئی حق کا انکار نہیں کیا، اس نے جانے دیا. اور وہاں پہ وہ فضائل تو اپنے اس اعتبار سے سنانے نہیں گئی تھی، بلکہ وہ اس حق کے لیے گئی تھی سیدہ زینب. تو یہ بات میچ ہی نہیں کرتی اور سب کو یہ پتہ ہے. اسی وجہ سے خود اہل تشیع میں کئی لوگ ہیں جنہوں نے کنڈیم کیا کہ اس نے یہ غلط بات کی ہے. علمی اختلاف آپ ضرور رکھیں، آپ ہر شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ
اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اس دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ ہر شخصیت سے اختلاف ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہو سکتا۔ اختلاف رائے کریں، علمی اختلاف کریں، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی تکفیر کرنا، یہ وہ رویے ہیں کہ جو مخالفین کو اپنے دلائل پر مضبوط کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے اہل سنت نے جو ہے وہ امیر شام کے معاملے میں جو ایک سٹیٹس رکھا صدیوں سے چند ایک علماء نے، محدثین کی میں بات نہیں کر رہا، محدثین تو حدیثیں لکھ کے وہ ہم نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں رکھ دی، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ وہ اپنے ان عقائد کے اندر محکم ہو گئے جس میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ اس طریقے سے ان چیزوں کو لے کر چلیں گے، میں تو بار بار کہتا ہوں کہ مسئلہ خلفائے ثلاثہ کا نہیں ہے، مسئلہ امیر شام کا اور بنو امیہ کا ہے۔ آپ ان کی غلطیوں کو خلفائے ثلاثہ کے کھاتے میں نہ ڈالیں، یہ پھر آپ کا جو جائز مقدمہ ہے نا اس کو بھی کمزور کر دے گی۔ علمی طریقے سے معاملات کو لے کر چلیں، اور اگر آپ علمی طریقے سے چیزوں کو لے کر چلیں گے اور اپنی کتابوں کو خود سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ معاملات اس طریقے سے جیسا کہ آپ کے ذاکرین ممبروں سے بیان کر رہے ہیں اور جاہل قسم کے علماء بیان کر رہے ہیں، وہ معاملات ویسے نہیں ہیں، بلکہ حقیقت سے بہت دور ہیں یہ معاملات۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ میں نے رات کو اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں اس کو ریکارڈنگ میں لے کر آؤں، چند باتیں اہل تشیع کی پبلک کے لیے، ان میں جو سمجھدار لوگ ہیں اور ان کے علماء کے لیے، کہ وہ اپنے گھر کی خبر لیں، اپنی کتابوں کو دیکھیں، اور اگر اہل سنت اور اہل تشیع اپنے ممبروں سے اٹھنے والی آوازوں کو چھوڑ کر اپنی کتابوں کی طرف آ جائیں تو 90% اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یعنی دوسرے معنوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ خدا کا تعارف انہوں نے غلط کروایا ہے، کتابوں والا نہیں کروایا، بابوں والا کروایا، تو باقی چیزیں تو آپ کو ویسے ہی غلط بتائی ہوں گی۔ تو اپنی کتابوں کی طرف رجوع لائیں، اور ہمیں قرآن نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے اہل کتاب، آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے۔ تو یہ کامن ٹرمز پہ یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آپ اتفاق کر سکتے ہیں، اور مسلمان فرقے جو ہیں وہ آپس میں کیوں نہیں کامن ٹرمز کے اوپر اتفاق کر سکتے؟ اور کامن ٹرمز آپ کو ممبر سے نہیں ملیں گی، ممبر سے تو زہر ہی اگل رہے ہیں علماء، وہ آپ کو کتابوں میں ملے گی، اور وہ کتابیں اپنی اپنی پڑھ لیں۔ میں نہیں کہتا کہ شیعہ جو ہیں وہ اہل سنت کی کتابیں پڑھیں اور اہل سنت شیعہ کی پڑھیں، یہ تو بہت بات کی سٹیج ہے۔ پہلے اپنی کتابیں وہ پڑھ لیں، ان کو پتہ چلے کہ کیا یہ نظریات اسی طریقے سے ہیں جس طرح ہمارے ممبروں سے بیان ہوتے ہیں۔ تو یہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خطبات پر مشتمل ایک کتاب جو پوری دنیا کے اندر، چونکہ یہ عربی کے اندر ہے، اہل تشیع کے ہاں سب سے مقبول ترین کتاب ہے۔ ویسے حدیث کی تو سب سے مقبول کتاب اصول الکافی ہے، جس طرح اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری ہے، لیکن نہج البلاغہ وہ کتاب ہے جسے اصول الکافی سے بھی زیادہ عروج ملا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا نام سارے شیعہ کو، چاہے وہ تھوڑا سا بھی علمی شغف رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، کم از کم یہ پتہ ہے، اور اللہ کے فضل سے اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا PDF جو ہے وہ گوگل کے اندر اویلیبل ہے، اور یہ کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے شیعہ عالم ہیں مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ، فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اور اس کا PDF بھی آپ کو گوگل میں مل جائے گا، پروفیشنل PDF کلرڈ۔ اس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے خطبات ہیں، اور ان کے چند خطوط ہیں، مکتوبات جو انہوں نے لکھے۔
اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 162A، خلافت راشدہ کے 30 سال نہج البلاغہ کی روشنی میں، اس میں بھی میں نے خطبات کو کور کیا تھا۔ آج میں صرف اس سے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 ریفرنسز پیش کروں گا، اور پھر میں دعوت فکر دوں گا اہل تشیع عوام میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو، اور ان کے سمجھدار علماء کو، اور اگر ذاکرین میں بھی کوئی 1-2 سمجھدار لوگ موجود ہیں تو ان کو بھی، کہ یار اردو ترجمہ اس کا پڑھ کے دیکھیں کہ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے خلفائے ثلاثہ کی شان میں کیا کچھ فرمایا ہے۔ کیا آپ واقعی علی کے شیعہ ہو؟ ہم تو کہتے ہیں ہم علی کے شیعہ ہیں، کہ ہم علی کی تعلیمات کو فالو کرنے والے ہیں۔ آپ اگر علی کے شیعہ ہو تو میں یہ جو 5 خطبات کور کروں گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ آج علی کا شیعہ کون ہے جو ان خطبات کی روشنی میں چل رہا ہے، یا بالکل اس کے اپوزٹ چل رہا ہے۔ باقی رہ گیا اس نہج البلاغہ سے شروع میں ایک خطبہ ہے، وہ خطبہ نمبر 3، وہ اکثر اہل تشیع کہتے ہیں جی وہ خطبہ آپ پڑھیں، شقیہ جسے کہا جاتا ہے خطبے کو، وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اس کی لینگویج جتنی غیر مہذب لینگویج ہے، وہ خاندان نبوت کی لینگویج ہی نہیں لگتی۔ جس طرح یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر تحریف کی گئی، اسی طریقے سے اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ایسی باتیں آئی ہیں کہ جو اوریجنلی ائمہ اہل بیت سے یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہیں، بلکہ وہ راویوں کی کارستانیاں ہیں جو داخل ہوئی ہیں۔ تو وہ شقیہ کو آپ چھوڑیں، باقی جو خطبات ہیں وہ ان کے مزاج میں وہ شقیہ بیٹھتا ہی نہیں ہے، نہ اس کی لینگویج ایسی ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اہل البیت ہیں ان کی لینگویج شمار ہو۔ وہ ایسی روڈ لینگویج اس میں یوز ہوئی ہے، میں تو اسے مولا علی کا خطبہ نہیں مانتا۔ باقی میں آپ کو پنجتن پاک کی نسبت سے 5 اور حوالے پیش کر دیتا ہوں، تو ان کو بھی ذرا آپ نظر ثانی کریں، اور اس ایک خطبے کو جو ہے وہ ان کی روشنی میں سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک چیز کو پکڑ کے پوری کتاب کو ہی آپ زیرو کر رہے ہوں، پوری کتاب کا اسلوب ایک طرف ہے اور ایک خطبہ ایک طرف ہے، تو وہ بول رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کسی نے ہاتھ کیا ہوا ہے۔ تو وہ میں 5 ریفرنسز کور کرتا ہوں۔ ان کو کور کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لے جی، پہلا ریفرنس جو ہے نا جی، وہ نہج البلاغہ سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا 5واں خطبہ ہے، اور یہ خطبہ اس وقت کا ہے جب کہ ابو سفیان نے آ کر مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ایک فتنہ کھڑا کرنے کا مشورہ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بیعت ہو گئی تو اس نے آ کے سیدنا علی سے کہا کہ یہ تو ایک چھوٹے خاندان کا بندہ ہے جس کی بیعت ہو گئی ہے، تو یہ تو تمہارا حق تھا۔ تو اس کے اوپر پھر مولا علی نے جو اس کو ڈانٹا، ویسے اس سے زیادہ سخت الفاظ میں اہل سنت کے ہاں یہ خطبہ پایا جاتا ہے، لیکن چونکہ آج یہ ٹاپک نہیں ہے میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ میں صرف شیعہ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ مولا علی کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، کہ ابو سفیان آ کے جب یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں، یہ باقاعدہ اس خطبے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابو سفیان نے آپ سے عرض کی کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ثقیفہ بنی ساعدہ والا ایشو ہو چکا تھا، اس پہ بھی میرا کلپ آ چکے ہوئے ہیں۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس وقت ایشو جو ہے وہ مس ہینڈل ہوا، لیکن الٹیمیٹلی سیدنا علی نے جب اسے ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں اس کے اوپر ان معاملات کو نہیں لے کے چلنا چاہیے۔ میں نے پریکٹیکلی بخاری اور مسلم سے اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ اس پہ میرا یوٹیوب پہ آپ ایک کلپ دیکھ سکتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، آلموسٹ 1 ملین کے قریب وہ ویڈیو ہونے لگی ہے۔ اس میں جو سیدنا عمر کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو نعوذ باللہ قتل کیا، اس کے حوالے سے میں نے ڈسکشن کی تھی، اور یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو کچھ ہوا اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا۔ آج مال نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں۔ بہرحال یہ سنے خطبہ۔ مولا علی کہتے ہیں، اے لوگو، فتنہ و فساد کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر اپنے کو نکال لے جاؤ،
تفرقہ اور انتشار کی راہوں سے اپنا رخ موڑ لو، فخر و مباحات کے تاج اتار ڈالو۔ صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے میں کامیاب وہ ہے جو اٹھے تو پر و بال کے ساتھ اٹھے، اور نہیں تو اقتدار کی کرسی دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اب جو سچویشن ہے اس میں اقتدار کے لیے کھڑا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اقتدار کی کرسی چھوڑ دی جائے، اور اس طرح خلق خدا کو بد امنی سے راحت میں رکھے۔ یہ اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا ایک گندلا پانی اور ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلوگیر ہو کر رہے گا۔ پھلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسرے کی زمین میں کاش کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی اس پھل کے پکنے کا وقت نہیں آیا، یعنی میری خلافت کا وقت ابھی نہیں آیا۔ کچے پھل اتارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مولا علی کی خلافت کا وقت تب آنا تھا جب جنگ جمل، صفین اور نہروان ہونے تھے، اور وہ چوتھے خلیفہ کی باری تھے، اور نبی الاسلام نے پہلے پریڈکشن کی ہوئی تھی۔ دیکھیں نا جی، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، المستدرک للحاکم کے اندر، اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے، اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ راستے میں آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، تو آپ نے وہ جوتی، دوسری جوتی بھی اتار دی، اور وہ ٹوٹی ہوئی جوتی جو ہے وہ گانٹھنے کے لیے مولا علی کو دی۔ تو مولا علی وہیں پر رکے اور انہوں نے وہ جوتی گانٹھنی شروع کر دی۔ نبی الاسلام تھوڑا آگے جا کے رک گئے سیدنا علی کا انتظار کرنے کے لیے، اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن دے کر بھیجا ایز اے لاسٹ ریزارٹ، مجھے قرآن کو منوانے کے لیے اس کی تنزیل کی خاطر کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی۔ نہیں، حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ اپنے خاندان کے خلاف تلوار اٹھاتے، لیکن انہوں نے مجبور کیا۔ تم میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس طرح مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی، اسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی قرآن کی تعویل کی خاطر۔ تو سیدنا ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، وہ میں ہوں گا؟ ظاہر ہے یہ بہت بڑا ٹائٹل تھا، تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔ سارے صحابہ دوڑے مولا علی کی طرف اور کہا آپ کے لیے نبی الاسلام نے اتنی بڑی بشارت ارشاد فرمائی ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ مسلمانوں کے خلاف قتال کریں گے، جس طرح نبی الاسلام نے کافروں کے خلاف قتال کیا تھا، یعنی جنگ جمل، صفین، نہروان، کلمہ گو کے خلاف تھی نا۔ تو کہتے ہیں کہ سیدنا علی مسکرا پڑے، جس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے ہی پتہ تھی کہ انہوں نے یہ کام کرنا۔ تو اب یہ نہج البلاغہ میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ پھل پکنے سے پہلے نہ اتارو، یعنی میرا جب موقع آئے گا، جس وقت میری ڈیوٹی اللہ کے نبی نے لگائی ہے، میں نے اسی وقت وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور جب چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت کے ڈر سے چپ ہیں۔ افسوس، اب یہ بات جب کہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھ بیٹھا ہوں، یعنی مولا علی کے لیے اب کیا رہ گیا تھا؟ ساری جنگیں تو انہوں نے لڑی تھی، ٹھیک ہے، اسلام عروج تک پہنچ چکا تھا۔ خدا کی قسم، ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ ہے میرے سینے کی تہوں میں لپٹا ہوا ہے کہ اسے ظاہر کر دوں تو تم اسی طرح پیچ و تاب کھانے لگو جس طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھراتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے علم میں ایک ایسی بات ہے، وہ یہی بات تھی کہ حضور نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کس موقع کے اوپر آپ نے اس امت کو سیدھے راستے کے اوپر چلانا ہے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، مطلب اس پہ میں اب گھنٹوں بول سکتا ہوں کہ مولا علی نے کس طریقے سے ان بدعات کو، ان کی ریمیڈی کی، اور دوبارہ سے اپنے دور خلافت کے اندر جو ہے وہ سنت نبوی کو زندہ کیا ہے۔ ایک پورا ٹاپک ہے، اور میں یعنی اس سے پہلے کہ سب لوگوں کو ایک تشویش ہو جائے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، تو یہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے جی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ یہ 72 کا ٹائٹل جو ہے وہ شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں، اکثر بخاری و مسلم سے ہیں۔ یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ اور اس میں نے خلفائے راشدین حقیقی کون ہے اس ٹاپک کو کور کیا۔ اس کے بعد پھر شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا تھے۔ ایک تو جعلی اسباب ہیں، عبداللہ ابن سبا کے کھاتے ڈالے ہوئے ہیں، میں نے حقیقت بات بتائی۔ پھر جنگ جمل، صفین، نہروان ڈسکس ہوئی، پھر صلح حسن ڈسکس ہوئی، پھر
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت اور اس میں کیا کچھ خلاف سنت باتیں ہوئی وہ میں نے ڈسکس کی ہیں، اور اس کے بعد یزید کی ولی عہدی اور الٹیمیٹلی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی مظلومانہ شہادت، یہ سارے ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں۔ آپ اس کی سافٹ کاپی مفت ڈاؤن لوڈ کریں ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے۔ اگر ہارڈ کاپی منگوانی ہے تو کل یہ 12 کا پیکج ہے، 9 ریسرچ پیپر ہیں انکلوڈنگ اس کے، اور 3 اذکار کارڈ ہیں۔ ہم آپ کو یہ فری آپ کے گھر بھجوائیں گے، صرف آپ نے TCS کا خرچہ دینا ہے 300 روپیز۔ صبح سے لے کے شام تک، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، +923215900162 اکیڈمی کا نمبر ہے۔ پاکستان میں کریں گے تو 032159000162 کال کرنی ہوگی، واٹس ایپ انٹرٹین نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ تمام ریسرچ پیپرز اپنے گھر TCS کروا سکتے ہیں۔ 300 کا آپ نے ایزی پیسہ یا موبی کیش کے ذریعے آپ پیسے جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ تو باقی آپ تو PDF کا دور ہے، آپ اس PDF ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں سافٹ کاپی۔ تو یہ جناب پہلا ریفرنس تھا جو میں نے بیان کیا۔ اس کے بعد جناب نہج البلاغہ ہی سے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، دوسرا ریفرنس ہے، خطبہ نمبر ہے 204 اور یہ ہے جنگ صفین کے موقع پر، اور وہ کہتے ہیں وَقَدْ سَمِعَ قَوْمًا مِّنْ أَصْحَابِهِ يَسُبُّونَ أَهْلَ الشَّامِ أَيَّامَ حَرْبِهِمْ بِصِفِّینَ، کہ جنگ صفین کے موقع پر جب مولا علی نے اپنے چند ساتھیوں کو دیکھا کہ وہ سب و شتم کر رہے ہیں اہل شام کے اوپر، تو اب دیکھیں کہ مولا علی نے ان کو اہل شام پہ سب و شتم سے روک دیا۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ آل امیہ کا شیعہ وہ ہے جو صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتا ہے، اور مولا علی کا شیعہ وہ ہے جو صرف علمی اختلاف کرتا ہے، سب و شتم نہیں کرتا۔ یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آل امیہ کا شیعہ بننا ہے یا مولا علی کا۔ تو سنیں کیا کہتے ہیں مولا علی، میں تمہارے لیے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ تم گالیاں دینے لگو، اگر تم ان کے کرتوت کھولو اور ان کے صحیح حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات ہے اور عذر تمام کرنے کا صحیح طریقہ کار ہوگا۔ تم گالم گلوچ کے بجائے یہ کہو کہ خدایا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی، اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لا، تاکہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی اور سرکشی کے شدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں دعا کریں ان کے لیے، مخالفین کے لیے، مطلب یہ دنیا تو اپنی برباد کر ہی رہے ہیں صفین میں آ کے، ان کی آخرت تو کم از کم بچ جائے۔ اچھا یہ سیم خطبہ جو ہے اہل سنت کے ہاں بھی ہے المستدرک للحاکم کے اندر، کہ مولا علی نے ان کو اس چیز سے روکا۔ وہ میری ایک ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا، رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ، جب انہوں نے وہ نعرہ بازی کروائی تھی نا، بے خطا بے گناہ فلاں 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 فلاں، تو میں نے اس کے جواب میں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، وہ بڑی ڈیٹیل ویڈیو، اس میں میں نے ان ساری چیزوں کو بریف کیا تھا۔ لیکن جی 2 ریفرنسز ہو گئے، اب تیسرا ریفرنس نہج البلاغہ سے ہی، یہ سارے ریفرنسز پنجتن پاک کی نسبت سے 5 پورے کروں گا انشاءاللہ۔ یہ جو ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے نام خط ہے، مکتوب نمبر 6 ہے جی، یعنی جب حضرت معاویہ نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا تو مولا علی ان کو خط لکھ رہے ہیں، اور یہ خط اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ معاویہ کو مسلمان سمجھتے تھے، منافق اور کافر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ اس خط کے اینڈ پہ انہوں نے سلام بھی لکھا ہے ان کے لیے، اور ظاہر ہے کہ بیعت پہ آمادہ اسی لیے کیا کہ وہ ان کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن یہ ایک خط کافی ہے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی اصلاح کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے، یعنی حضرت علی اپنی خلافت کی دلیل میں ابو بکر عمر اور عثمان کی خلافت کے اصول کو صحیح مان رہے ہیں۔ اچھا اس میں بعض غالی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ کو پھکی دے رہے تھے کہ تو اگر ان تینوں کو مانتا تھا تو مجھ کو بھی مان، نہ، یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ آگے وہ یہ بات کریں گے کہ ان اصحاب نے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا تھا مجھے بھی چنا ہے، ان اصحاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے۔ تو اللہ کی جب مخالفت ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے
کہ وہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی بیعت کو بھی درست سمجھتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں، اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں، اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے، اور اگر کسی پر وہ ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ تو مولا علی تو کہہ رہے ہیں کہ ابوبکر عمر عثمان کو، ان خلفائے ثلاثہ کو جن اصحاب نے چنا ہے اس میں اللہ کی رضا تھی ان کو چننے میں، اور مجھے بھی انہی نے چنا ہے، لہذا تم میری بیعت کرو۔ شیعہ کو الگ سے پھکی ملی ہے، سنیوں کو الگ سے ملی ہے کہ حضرت علی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اور حضرت علی کی بیعت انہی اصولوں پر ہوئی ہے جن پر 3 خلفاء کی بیعت ہوئی ہے، اور ان کو وہ اللہ کی خوشنودی کہہ رہے ہیں، ان اصحاب کی خوشنودی کو۔ اب جو کوئی اس شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہو، الگ ہو جائے، تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے جدھر سے وہ منحرف ہوا، اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے۔ یہ تو قرآن میں بھی سورہ الحجرات کے اندر آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ حق کے اوپر آمادہ ہو جائے، اور اگر انکار کرے تو اس سے لڑیں گے، کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو گیا ہے، اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا۔ یعنی اگر کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ جس طرف پھرا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں گمراہی میں رہوں، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی گمراہی میں رہنے دے گا۔ اے معاویہ، میری جان کی قسم، اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثمان کے خون سے بری پاؤ گے، مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگے ہو۔ والسلام۔ انہوں نے کہا یہ یعنی جو قتل عثمان کی آڑ تم نے لی ہوئی ہے اور مجھ پہ یہ الزام دھر رہے ہو، تو اب یہ لادہ سے ٹاپک ہے کہ اہل سنت کے ائمہ نے بھی یہی باتیں ساری لکھی ہیں۔ وہ میرا پچھلے دنوں بھی ایک ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے محرم میں نے یعنی ان کی رہی سے کسر نکال دی ہے، ورنہ تو پھر 1.5 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ امامز آف اہل سنت، میں نے 15 ریفرنسز دیے ہیں حضرت معاویہ کے بارے میں، اہل سنت کے ائمہ کا کیا موقف ہے، تاریخ کی کتابوں سے نہیں، حدیث کی کتابوں سے، کہانیوں سے نہیں، اصولی باتوں سے۔ تو آج وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ نہیں جی، 4th ریفرنس جو ہے وہ خطبہ نمبر 132 ہے مولا علی کا نہج البلاغہ میں، اور یہ یعنی جب سیدنا عمر نے مشورہ کیا کہ وہ جنگ یرموک میں خود جانا چاہتے ہیں، رومن امپائر کے خلاف جو سپر پاور کے خلاف جنگ تھی، تو انہوں نے مولا علی سے مشورہ کیا۔ وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم بنفسہ، جب حضرت عمر بن خطاب نے غزوہ روم میں شرکت کے لیے حضرت سے مشورہ کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے دین والوں کی حدوں کو تقویت پہنچانے اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کو دشمن کی نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لے لیا ہے۔ وہی خدا اب بھی زندہ و غیر فانی ہے جس نے اس وقت ان کی تائید و نصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑے تھے کہ دشمن سے انتقام نہیں لے سکتے تھے، اور ان کی حفاظت کی جب وہ اتنے کم تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم اگر خود ان دشمنوں کی طرف بڑھے اور ان سے ٹکرائے اور کسی افتاد میں پڑ گئے تو اس صورت میں مسلمانوں کے لیے دور کے شہروں کے پہلے کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ اس کی طرف پلٹ کر آ سکیں۔ تم ان کی طرف اپنی بجائے کوئی اور تجربہ کار آدمی بھیجو اور اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو۔ یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ خلیفہ ہیں، اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا۔ یعنی حضرت علی حضرت عمر کو مسلمانوں کی جمعیت کے ایک جگہ رہنے کا سبب سمجھتے تھے، اور اس چیز کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ جنگ میں جائیں اور رسک میں ڈلیں۔ تو بہرحال پھر مشورے سے ابو عبیدہ ابن جرح کو بھیجا گیا، اور جنگ یرموک میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی دی، اور رومن امپائر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایسی مغلوب ہوئی کہ جزیہ دینے کے اوپر آمادہ ہو گئی۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو تم یہی چاہتے ہو، اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی شکست ہو گئی تو تم لوگوں کے لیے ایک مددگار اور مسلمانوں کے لیے پلٹنے کا مقام تو ہوگے۔ وہ کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ یرموک میں ہمیں شکست بھی ہو گئی
تو جو مسلمان ہیں جو بچے ہوئے ہوں گے وہ واپس آ جائیں گے، پھر ہم نئی ایک مہم لانچ کر دیں گے. لیکن اگر تم مارے جاتے ہو اس جنگ کے اندر تو پھر دوبارہ سے عرب قبائل کو جمع کر کے رومنز کے خلاف کھڑا کرنا ہی مشکل کام ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے جب مشورہ مانگا گیا جنگ قادسیہ کے لیے جو پرشین امپائر کے خلاف تھی، دوسری سپر پاور، یہ ریفرنس نمبر 5 ہے آج کا آخری ریفرنس، یہ خطبہ ہے 144، اور اس میں بھی آپ دیکھیں وَقَدِ اسْتَشَاوَرَهُ عمر بن الخطاب فی الشخوص لقتال الفرس بنفسه، جب فارس کے قتال کے لیے حضرت عمر نے مشورہ مانگا مولا علی سے کہ وہ خود جانا چاہتے ہیں، تو یہاں پر بھی مولا علی نے روک دیا، اور پھر مشورے کے بعد سعد بن ابی وقاص کو بھجوایا گیا. 8,500 مسلمانوں کی قربانی کے بعد 4 دن کی جنگ ہوئی بڑی سخت، اور اس کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور ہمیشہ کے لیے پرشین امپائر ختم ہو گئی. یہ ساری چیزیں عمر سیریز کے اندر فلمائی ہیں جی، بہت زبردست انداز میں. جو قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر حضرت عمر پہ پوری ان کی بایوگرافی، بلکہ ان کو سینٹرڈ کرتے ہوئے سیرت الرسول ہی آپ سمجھ لیں ایک طرح کی فلم آتی ہے، اعلان نبوت سے 6 سال قبل سے لے کر سیدنا عمر کی شہادت تک، اردو ڈبنگ کے ساتھ، اردو سب ٹائٹل کے ساتھ، انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ، ہر اعتبار سے ویڈیوز اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھی ہوئی ہے، آپ جا کے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ خطبہ نمبر 144، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ قادسیہ میں نہ جائیں. اس امر میں کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے، یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے، اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے، اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھیلاؤ پر آ گیا ہے، اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی خود ہی مدد فرمائے گا. اب یہ مولا علی نے جو ذکر کیا نا کہ ہم سے اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ آپ کو غالب کیا جائے گا، ایک تو وہ بڑا وعدہ ہے جو نبی علیہ السلام سے کیا گیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا، مختلف الفاظ کے ساتھ آتا ہے. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی کو مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اس کا برا مان جائے. ایک تو یہ ایک جنرل وعدہ ہے، اور ایک اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہم سے بھی اللہ کا ایک وعدہ ہے، اور وہ وعدہ ہے سورہ النور کی آیت نمبر 55 جسے آیت استخلاف کہتے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ ضرور زمین میں انہیں خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں کو دی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام خلفۂ ثلاثہ کی جنگوں کو اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو اللہ کا انعام سمجھ رہے ہیں اس آیت کے تحت. پھر وہ کہتے ہیں کہ امور سلطنت میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے، جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بکھر جائیں گے اور پھر کبھی سمٹ نہ سکیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ حاکم وقت ہیں، اس وقت آپ اس امت کو جوڑے ہوئے ہیں اس رسی کی مانند جو ایک کسی ہار کے اندر رسی پروئی ہوئی ہوتی ہے یا تسبیح کے اندر، اگر وہ رسی ٹوٹ جائے تو سارے پھر دانے بکھر جاتے ہیں. یہ تعریفی کلمات نہیں تو اور کیا ہے. آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں. تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو، اس لیے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے، یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ چھوڑ کر گئے ہو. یہی تو ہوا حضرت ابوبکر کے دور میں، حضور کی وفات ہوئی ہے تو کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے، تو حضرت ابوبکر کو تو پہلے 2 سال انہی قبائل سے نپٹنا پڑا ہے. اس دوران بھی پرشین امپائر کے کچھ حصے فتح ہو گئے تھے لیکن بڑی مہم نہیں لانچ ہو سکی کیونکہ اندر کے قبائل ہی مرتد ہو گئے تھے
اور انہی کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے، میں جنہیں پہچانتا ہوں گا، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے صحابہ ہیں۔ یعنی قانوناً تو وہ صحابی تھے نا، جنہوں نے فتح مکہ پہ حضور کو دیکھا، ایمان لے کر آئے، بعد میں وہ عرب قبائل مرتد ہوئے حضرت ابوبکر کے دور میں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ حضور کی زندگی تک تو وہ صحابی تھے قانوناً، بعد میں مرتد ہوئے نا۔ اب یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، مسئلہ 96 میرا ریکارڈڈ ہے، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، وہ آپ دیکھ لیں۔ تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ تم اس جگہ پہ رہو، اگر تم جنگ میں آگے گئے تو پیچھے عرب قبائل مدینے پہ ٹوٹ پڑیں گے، دارالخلافہ کے اوپر، کیپٹل سٹی کے اوپر، اور پھر تمہیں دو جگہ کی ٹینشن ہوگی، پیچھے کی بھی اور آگے کی بھی۔ اگر تم یہیں پر رہو گے تو اس میں بھی انہوں نے وہی بات کی کہ اگر خدا نہ خواستہ آگے شکست ہو بھی گئی تو وہ تمہاری طرف پلٹ آئیں گے، پھر تم مزید کمک روانہ کر دینا اور نیکسٹ ہم کسی بیٹل فیلڈ میں ان سے جیت جائیں گے۔ کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے کہ یہ ہے سردار عرب، اگر تم نے اس کا قلع کما کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ سے ان کی حرص اور طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں وہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکلے تو وہ آپ کو قتل کریں تو ساری مینجمنٹ کمزور ہو جائے۔ یہ سارے تعریفی کلمات ہیں، مطلب یہ جس شخص کے ساتھ انسان محبت رکھتا ہو اسی کے لیے کلمات بول سکتا ہے۔ لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھیڑنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے۔ یعنی حضرت عمر یہ سمجھتے تھے اگر میں جاؤں نا تو کامیابی کے زیادہ چانس ہیں، کیونکہ وہ بڑی سخت فوج ہے۔ اور آپ کو بتاؤں یہ پرشینز جو تھے نا، یہ رومن امپائر سے زیادہ جنگجو لوگ تھے، کیونکہ یہ لوگ عرب کی طرح ایک ٹف ماحول کے عادی تھے، اور آپ کو پتہ ہے وہاں پہ اتنے بڑے بڑے ہاتھی بھی لے کے آگے تھے، اور مسلمانوں کے گھوڑوں نے ہاتھی تو دیکھے نہیں ہوئے تھے، تو وہ پھر گھوڑے بھاگ جاتے تھے ان ہاتھیوں کو دیکھ کے۔ پھر بنو تمیم کے لوگوں نے اپنے گھوڑے بھی چھوڑ کے انہوں نے پیدل چل کے نیزوں سے ان ہاتھیوں کو گرایا ہے۔ یہ بہت بڑی یعنی ایک سمجھ لیں مسلمانوں کی قربانیاں تھیں۔ تو حضرت عمر کو حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تمہیں ٹینشن ہے نا اس بات کی کہ کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کے غلبے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ اور وہ جسے برا سمجھے اس کے بدلنے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہے۔ اور ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو کہ وہ بہت زیادہ ہیں، تو ہم سابق میں کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی تائید اور نصرت کے سہارے پر لڑا کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی جنگ قادسیہ میں اگر پرشین کی تعداد زیادہ ہے اور مسلمان بہت تھوڑے ہیں تو یہ ٹینشن نہ لو، پہلے بھی ہم نے جتنی جنگیں جیتی ہیں نا وہ اللہ کی نصرت اور مدد سے ہی جیتی ہیں، تو اب بھی وہی اللہ جس نے ہمیں ان جنگوں میں فتح دی تھی تو اس جنگ میں بھی ہمیں فتح دے گا۔ یہ 5 میں نے پنجتن پاک علیہ السلام کی ریفرنس سے ان کی نسبت سے حوالے پیش کیے، اور یہ نہج البلاغہ سے پیش کیے۔ اس کا اسلوب، ان خطبات کے اندر جو لینگویج استعمال ہوئی ہے وہ بالکل کلیئر کٹ اشارہ کرتی ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا ایشو الگ تھا، بنو امیہ کا ایشو الگ تھا، اور بنو امیہ ایکسکلوڈنگ عثمان ابن عفان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، ان کو چھوڑ کے، چونکہ وہ غالب اکثریت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ 5 خطبات، اس کے علاوہ بھی اور پیش کیے جا سکتے ہیں، میرے پاس تو بہت کچھ اس میں پیش کرنے کو ہے۔ تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں، اور آپ ایک خطبہ نمبر 3 شقیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس خطبے کا نام ہے، اس کی تو لینگویج بھی نہ مولا علی والی لینگویج لگتی ہے اور نہ اس کتاب کے اسلوب کو وہ سپورٹ کرنے والی ہے۔ چلیں یہ اب وہ نہج البلاغہ بائی چانس کھلی ہوئی ہے تو میں اصول برکت کے لیے 1-2 حوالے آپ کو اور دے دیتا ہوں، تاکہ یہ یعنی ایک سمجھ لیں پنجتن پاک سے اب 7 کی نسبت ہو جائے گی۔ 7 کی نسبت بھی تو ہے نا جی، 7 آسمان ہے، طواف کعبہ کے 7 چکر ہیں۔ تو آپ یہ ذرا دیکھیے گا، یہ جو میں اب ریفرنس آپ کو، ایک تو میں نے اکثر بیان کیا نا کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے حوالے سے ایک بہت فتنہ کھڑا کرتے ہیں، اور یہ بھی صرف یہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں۔ ایران کے اہل تشیع علماء نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں مانتے ہیں، اور ان کی اپنی حقیقی بیٹیاں۔ ایک یہ ایشو، دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح۔ امام خمینی خود سید تھے اور ان کے داماد جو ہیں غیر سید ہیں، انہوں نے اپنی بیٹیاں غیر سید کو دی ہوئی ہیں۔ یہ یہاں کا ایشو ہے، یہ یہاں پہ شیعان علی نہیں ہے، یہ عزادار کہتے ہیں،
یہ عزادار ہے، شیعان علی نہیں ہے۔ تو یہ اب سنیں، 456 نمبر پیج ہے اس کا، پیج تو خیر چینج ہو سکتا ہے، خطبہ ہے 162۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گورنروں کی شکایتیں جب مولا علی کے پاس لوگ لے کے آتے تھے کہ آپ حضرت عثمان کو سمجھائیں ان کے گورنر کس طریقے سے معاملات کو مس ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، تو حضرت عثمان کو جو حضرت علی نے سمجھایا ہے نا، یہ وہ خطبہ ہے۔ تو اور اس میں دیکھیں کتنے پیارے انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ یہ خطبہ 162 ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھیں ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے ان سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت عثمان سے کہا، لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے جو اختلافات ہیں ان کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو۔ وہ کہتے ہیں حضرت عثمان آپ کو سب کچھ پتہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کے جو تحفے آپ نے جو مسلط کیے ہوئے ہیں امت کے اوپر، بنو امیہ کے یہ جو لونڈے ہیں، تو آپ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں بخاری مسلم میں بھی موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا آج، وہ آپ میرا ریسرچ پیپر کربلا والا پڑھ لیں، میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں وہاں پہ بھی۔ اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو، جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے سنا تم نے بھی سنا، جس طرح ہم رسول اللہ کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، یعنی سب کچھ آپ کو پتا ہے کہ یہ نظام حکومت وہ نہیں ہے جو رسول اللہ اور شیخین کا تھا۔ مختار سقفی پہ فلم بنائی ہے ایران والوں نے، اس میں سلمان ابن سرد صحابی جو حضرت حسین علیہ السلام کو خط لکھ کے بلواتے ہیں، تو وہ خط میں یہی لکھتے ہیں نا کہ اس نے شیخین کا راستہ چھوڑ دیا ہے، امیر شام نے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کی وفات کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ایک مر گیا اور اپنے پیچھے دوسرا چھوڑ گیا۔ اب وہ لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا تھا، وہ لفظ بہت بھاری تھا، وہ انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام ہے، کہ وہ مر گیا اور اپنے پیچھے ایک دوسرا چھوڑ گیا۔ اچھا، اور حق پر امر پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور عمر جو حق پر قائم رہے نا، اس سے زیادہ ذمہ داری تمہاری بنتی ہے حق پہ قائم رہنے کی۔ کیوں؟ وہ بتا رہے ہیں۔ اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے زیادہ قریب تر بھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو ان دونوں کو حاصل نہیں تھی۔ یعنی مولا علی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان اگر آپ کچھ کریں گے تو زیادہ کرٹیسزم ہوگا، اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے داماد ہیں۔ ابو بکر عمر داماد نہیں تھے، ٹھیک ہے وہ سسر تھے، لیکن دامادی تو ایک اولاد والا معاملہ ہو جاتا ہے نا۔ تو آپ کے غلط ایٹیچیوڈ کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے طرز حکومت کی بدنامی ہوگی۔ تو یہ دامادی والا ثبوت بھی، اور ایک اور ابھی تازہ ایک دریافت ہوا ہے جی، یقین کریں 232 نمبر خطبہ 232، جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو ادھر حضرت علی کی جو گفتگو ہے نا وہ 232 خطبے میں ہے، 649 پیج ہے۔ اس والے کا دوسرے میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو نمبر ہوتے ہیں نا یہ ساروں میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ عربی ورژن بھی اٹھائیں گے اس کا، فارسی ورژن اٹھائیں، اردو ورژن، کسی بھی پرنٹنگ پریس کا نمبر یہی ہوگا۔ رسول اللہ کو غسل اور کفن دیتے وقت، خطبہ نمبر 232، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے اہل بیت نے ان کو غسل دیا ہے، آپ کی ازواج نے نہیں غسل دیا، آپ کے قریبی رشتہ داروں نے دیا ہے، مولا علی نے اور فضل ابن عباس نے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ اب یہ دیکھیں حضور کی میت کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ یہ سیم الفاظ صحیح بخاری کے اندر ہیں، جب حضرت ابوبکر نے حضور کا کفن اٹھایا تھا اور آپ کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی میت کو یا رسول اللہ کہنا یا آپ کی قبر پہ یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے رحلت فرما جانے سے نبوت
خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا. عقیدہ امامت کی جڑ کاٹ دی انہوں نے کہ اب آسمان سے اللہ کوئی بات نہیں ہمیں بتائے گا. اللہ نے جو باتیں بتانی تھی نا وہ بتا دی کتاب و سنت کی شکل میں. یعنی عقیدہ امامت اگر کوئی اس طرح کا ڈیوائن مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے بعد بھی کوئی ایسا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، چاہے وہ غلام احمد قادیانی دجال دعویٰ کرے یا کوئی اور شخص دعویٰ کرے یا صوفیاء کے ہاں کوئی کشف الہام کے نام کے اوپر دعویٰ کرے، یہ سب کے سب باطل ہیں. آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ آج تک جب بھی کوئی نبی فوت ہوئے ہیں نا، آسمان اور زمین کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا کیونکہ ایک نیا پیغمبر آ جاتا تھا. لیکن رسول اللہ کے جانے کے بعد ابھی ہمیشہ کے لیے رشتہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے نہ روکا ہوتا تسی کر دو ماتم، تسی مار دو چھریاں. یہ دیکھ لیں، سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو رسول اللہ تھے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے ہمیں روکا ہوا ان کاموں سے. نالہ و فریاد یعنی چیخو پکار کر کے نوحہ پڑھنا. ایک تو تعریفی کلمات میں نوحہ پڑھنا وہ تو کوئی نہیں، میرے کلپ بھی ریکارڈڈ ہے. یہ اس طرح کا نوحہ بھی بنا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے اور یہ درد منت پذیر درما نہ ہوتا اور یہ غم و حزن ساتھ نہ چھوڑتا. یعنی یہ کہتے ہیں ہم پھر پوری زندگی اس غم میں روتے پیٹتے رہتے اگر آپ نے ہمیں ان باتوں سے منع نہ کیا ہوتا. تو یہ کن چیزوں سے حضور نے منع کیا ہے؟ صرف رونے سے تو آپ نے منع نہیں کیا، صرف غم سے تو منع نہیں کیا. اس طرح کا رونا پیٹنا جو ہمارے اہل سنت کے ہاں تو بخاری مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں اس کے خلاف. اور اس پہ میرا آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ دیکھیں، غم کریں ماتم نہ کریں، اس میں نے ان کے سارے دلائل کا تجزیہ بھی کیا ہے. لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. یہ ہے جناب عقیدہ. تسی آدھے ہو بابے جناب جڑے نے روح کھو لیندے نے اسرائیل کولوں، وہ کہہ رہے نبی بھی جدوں فوت ہو جائے نا اور ہی واپس آ سکتا دنیا وچ. یہ تو واضح اللہ کا فتویٰ ہے سورہ یاسین میں، جو مر چکا وہ کبھی دنیا میں واپس نہیں آئے گا. سورہ واقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لے آؤ نا اس کی روح پلٹا کے اگر پلٹا سکتے ہو. ایک کہتے ہیں عبد القادر جیلانی لے آئے تھے، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو بھی شرمندگی ہوگی ان کی حرکتوں کی وجہ سے. اور یہ میں بتا دوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو مردوں کو زندہ کرتے تھے وہ چلتے پھرتے نہیں تھے، صرف اپنی نبوت کی گواہی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے زندہ ہوتے تھے، واپس پھر وہ قبر میں. چلتے پھرتے کوئی نہیں تھے. میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. اچھا، یہ اس سے بھی بعض لوگ مس گائیڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آپ جب اللہ کے پاس جائیں تو ہمیں یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا، تو وہ کہتے ہیں جی حضور سے مدد مانگیے. کوئی مدد نہیں مانگی ہے. انہوں نے کہا جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے نا تو ہمیں آپ نے اللہ کے حضور یاد رکھنا ہے. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی دعاؤں کا حصہ پہنچتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کر کے گئے ہیں. بخاری مسلم میں نہیں آتا حضور علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رو پڑی، پھر ایک بات کہی تو ہنس پڑی. تو اما عائشہ نے پھر بعد میں پوچھا اور کہا میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تم پر ہے، مجھے بتاؤ رسول اللہ نے کیا بات کی تھی. زندگی میں انہوں نے بھی نہیں پوچھا، ان کو بھی پتا تھا کہ راز کی بات ہے. تو ان کا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اب چند دن کا مہمان ہوں، میں دنیا سے جانے والا ہوں. تو اس پہ میں رو پڑی اور پھر مجھے کہا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی. تو مرنے کے بعد جنت میں جا کے مل رہے ہیں نا. اور کہا کہ تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. تو اس میں مسکرا پڑی. اسی طریقے سے جو مسند احمد میں حدیث ہے، جو کربلا والے دن حضرت ابن عباس نے خواب دیکھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بال پرانگدہ ہیں اور بڑی غم کی حالت ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو فرمایا صبح سے حسین اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں. میرے حسین ان کے ساتھیوں کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا کربلا میں، اور وہ شیشی آپ علیہ السلام نے اٹھائی ہوئی تھی. تو ابن عباس گھبرا کے اٹھے اور وہ دن اور تاریخ یاد رکھی، وہ 10 محرم
61 ہجری تھا. بعد میں کافی دنوں بعد خبر آئی، ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ کا دور تو نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ ایگزیکٹ اسی دن شہادت حسین ہوئی تھی علیہم السلام اجمعین. تو یعنی نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ اس غم کیا. اچھا یہ حدیث لکھ کے نا اسماعیل دہلوی، جس کو دیوبندی اور بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان کٹھی چھپی ہوئی ہے، اس میں اس نے وہ جب بھی لکھتا ہے یزید پلید، یزید پلید، یزید پلید. اور یہ حدیث لکھ کے وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام اللہ کی جنتوں میں بھی اپنے حسین کی وجہ سے غم زدہ ہیں. یہ اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے. تو یہ ایک علیحدہ سے ایک موڈ ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. اور نہ یہ ہے کہ وہ کربلا میں کوئی فزیکلی حضرت حسین علیہ السلام کے بعد حضور آ گئے تھے. یہ ایک تمثیل دکھائی گئی ہے تاکہ امت تک ایک میسیج پہنچایا جائے. تو یہ جناب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ماتم، چھوریاں، کوئلوں پر ماتم، زنجیر زنی، یہ یعنی مولا علی تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے روکا ہوا ہے ورنہ ہم یہ سارے کام آپ کے ساتھ بھی کرتے. تو آج میرا خیال ہے نہج البلاغہ سے جو میں نے 7 ریفرنسز پیش کر کے یہ کتاب بھی بند کر دی ہے اور سارے فرسودہ نظریات بھی بند کر دیے ہیں جو میں نہیں کہتا شیعان علی کے ہیں، یہ شیعان بنو امیہ کے ہیں. شیعان علی وہ ہوں گے جو پھر بکش مسلمان بنیں گے، یعنی کہ دوسرے معنوں میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کے شیعہ اور ہیں، بابوں کے شیعہ اور. کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. تو یہ میں نے علمی طریقے سے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے رکھا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ایک موقع ہے کہ ہم بات پہنچا سکتے ہیں. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیزیں مختلف نشستوں کے اندر بیان کی ہیں اسکیٹرڈ فارم کے اندر. آج ذرا کمبائنڈ فارم کے اندر آ گئی ہیں تاکہ ایک سوچنے کا موقع پرووائڈ کیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دور کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے. صلاۃ بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.